بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه السلام. میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ امر والے آپ تمام حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین تو بولو. اور تھوڑا گنجائش ہے قریب ہونے کی تو قریب ہو جاؤ، مسکراتے ہوئے قریب ہو جاؤ ماشاء. اور لیکن تھوڑی بھی خالی پور کر دے، سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. بہت سے ہمارے دیوانے وہ اجتماع گاہ پر مزہ آتا ہے، کھلی آسمان کی فضاؤں میں دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، وہ بھی آئیں گے. کچھ ہمارے محلوں میں مغرب کی نماز پڑھی ہے، آج شب گڑے کے اجتماع ہے، اس لیے اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ تاخیر ہوں گے بعد میں، وہ بھی آئیں گے. اس لیے اور جو صحن میں بیٹھے ہیں وہ بھی انشاءاللہ مسجد میں آ جائیں گے، جگہ کو پڑ جائے گا. اس لیے وہ جو تشریف لیں متوجہ ہو کر اور خوشی خوشی سنیں. کیسے سنیں بولو؟ زور سے بولو. ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ پہلے بولو خوش تو ہاں وہ کرو یار، خوشی خوشی مسکراتے ہوئے سنو. اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی اولادوں کو خوش رکھے، نسلوں کو خوش رکھے، اور پوری انسانیت کو اللہ میں خوشی خوشی میں ہدایت دے دے. ناراض کیا ہو رہا ہے؟ بولنا بابا خوش ہو جاؤ. وہ ناراض ہے تو ہوا دے گا پورے دنیا کے اندر، اور وہ خوش ہو گئے تو بول کیا ہونا تیرے کو، کیا ہونا ہدایت دے ہونا، اور کیا ہونا دے دیا جب تیری دے گا. اللہ اللہ ہے، اس کو چاہے ہدایت. حضور نے بولے اللہ میاں سے کہ اللہ میاں جی عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب کو اس کو تو چاہتا ہدایت دے دینا، بہت پریشان ہو رہے ہیں. جنگل میں پڑے ہوئے ہو، جنگلی بن کے بیٹھے، تیرے کو بھول گئے ہو، دل تیرے ہاتھ میں. تو اللہ میں نے کیا کرے؟ بولو. ارے ہدایت دی نہیں دی، بول نہیں رہے ہیں ایسے، بہت ہی اڑا نہیں ہے. سب معلوم ہے، حافظ ہے تم لوگ، لوگوں کو سمجھاتے نا تم، گھنٹے گھنٹے باتیں سمجھاتے. اللہ نے عمر کو ہدایت دی
اور کیا شان سے ہدایت دی، وہاں دنیاوی تختی کی تختی رہ جائے گی. دشمنوں کے دل خوش کر رہے ایک طرف، یاری بھڑا دے اڑا دے 3-13 نوٹ کر دے، بلے نپٹا دیتا اپنا کام. تلوار لے کے جا رہے حضور کو قتل کرنے کے لیے، توبہ نعوذ باللہ. لیکن کیا معلوم تھا دنیا کو اور آنے والے کو کہ بس یہ تلوار میرے پر چل جائیں گی اور میں اسے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لوں گا. تو مسئلہ اس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں. مقلب القلوب ہے، مقلب اللیل والنہار، لا تسبوا الدہر. حدیث پاک کا مشکات کی روایت ہے کہ زمانے کو گالی نے بہت برا بھلا مت بولا کو، ارے برا زمانہ آ گیا نا، بہت برا تھا. تو زمانہ کا کو برا رہے گا بھائی. انا اقلب اللیل والنہار، زمانہ نام ہے دن اور رات کے عدل نے بدلنے کا، اور یہ اللہ بدلتے ہیں. زمانہ نہیں بدلا، لوگ بدل گئے. کون بدلا بولو؟ لوگ بدل گئے. ان کے بدن سے نکلنے والے اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے ہو گئے، اس لیے یہ غضب کی اور عذاب کی شکلیں بنی ہیں. تو اللہ نے حضرت عمر کو ہدایت دے دی. وحشی قاتل ہے حضرت حمزہ کے، ہندا کلیجے سے والی والی، لیکن ہمارے پیارے نبی میرے آقا، واہ 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 واہ، تو ہی حقدار تھا واقعی انسانیت کے ہمدردی کا. رحمت للعالمین آپ کو اسی لیے بنایا اللہ تعالیٰ کہ دشمنوں کو بھی اپنا دل دیا. لو دیکھو میرا دل، میرے چچا کے قاتل ہو، میں نے تو یہ تم کو ختم کر دینا. انگلی کے اشارے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، ایک اشارے وہی چپ ہو جاتا گھڑیوں، ایک ہی جھٹکے مر جاتا تھا. لیکن نہیں، یہ جنت میں جانا چاہیے. اس نے میرے چچا کو مارا تو کیا ہوا، چچا تو شہید ہو گیا، شہیدوں کا سردار بن گیا، لیکن اس نے بھی جہنم میں نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے دل بدل دی. مسئلہ اللہ کیا، کس کے ہاتھ میں بولو؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. تنہے تنہا ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کے شریک نہیں ہے. نہ اس کے ذات میں کوئی شریک، نہ اس کے صفات میں شریک، اور نہ اس کو جیسا ہے ہی نہیں کوئی. لیس کمثلہ شیء. کون ہو؟ اور بڑی عجیب قدرتوں کا مالک ہے، بڑا لطیف ہے، سب پر حاوی ہے. کائنات کی بڑی سے بڑی مخلوق جو انسانوں کے نگاہوں کے اندر بہت بڑی ہے اور بہت بڑی ہے، لیکن اس کی نگاہوں کے اندر، اس کے علم کے اندر ذرے سے بھی چھوٹی ہے. زمین و آسمان ساتوں کے ساتوں کتنے بڑے دکھ رہے. ارے باپ رے کتنا بڑا آسمان ہے، ختم اتنی ہو رہا نا، وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. دیکھو نا جیسے کہ ویسے دکھ رہا ہو، اتنا بڑا. لیکن اس کی کرسی ساتوں زمین و آسمان کے محیط ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. کرسی ساری آسمانوں کو زمینوں کو اندر لیے ہوئی ہے. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم بنائے. الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کے اندر 18,000 عالم لکھے. جیسے ساتوں زمین آسمان ملا کے ایک عالم بنائے، ایسے 18,000 مختلف تفاصیر، اس میں جانا نہیں اپنے. اور یہ سارے کے سارے اللہ کے عرش کے نیچے ایسے لٹکے ہوئے ہیں جیسے چھت کے اندر قندیل لٹکے ہوتے ہیں. جیسے وہ لائٹ لٹکے ہوئے ہیں، کیسے دکھ رہے ہیں، اودے لال لال پیلے پیلے ہرے ہرے، اور پورے اتنے سے دکھ رہے ہوگی. سب زمین پوری 18,000 مخلوق ایسے لٹکی ہے اللہ سے. اور اللہ تعالیٰ کی کرسی بھی چھوٹی ہے. یہ تو نہیں کرسی بڑی ہے جیسے اپن بیٹھے کرسی بڑی اپن اس کے اندر سما گئے، ایسا نہیں. یہ تو سمجھانے کے لیے کیا وہ عرش استوا، باقی وہ کیسا ہے وہ تو وہی جانتا ہے. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. آپ تو ویسے ہیں جیسے آپ نے آپ کو کہا ہے. اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. آنکھیں اس کے دیکھنے سے قاصر ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے. اللہ کیا کرتے ہیں بولو؟ سب کو دیکھتے ہیں. اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ارے بولو نا، کچھ ہاں تو کرو کہ چلے گئے گھر میں. وہ سب کو دیکھتا ہے.
آنکھیں اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام بہت اچھے باتیں کرتے تھے. اللہ میں ایک بات بولتے 10 باتیں بولتے تھے. اللہ میں سے موقع ملنے کو بولو نا, فون آ گیا گھر سے, ہلو کیا بول رہی, بند کرو تو نہیں نہ کچھ بولنا کچھ کیا ہے, فون ہی چھٹا, اپنی طرح سے باتیں کر رہے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے حبیب ہیں, عاشق ہے اللہ کے, بس اللہ نے اتنے کہا وما دل کا بے یمینی کا یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, جو شروع کر دیا تقریر کرنا ہے, 5-7 فائدے گنا دیا اس کو, اتنا تھوڑی پوچھے تھے اللہ نے, لیکن موقع ملا بات کرنے کا تو کیوں نہیں کرنا بات کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے محبت پر انداز میں اپنے اللہ سے کہا ربی ارینی, اے اللہ میاں جی یہ چھپکے کب تک باتیں ہوتے رہیں گے, دکھاؤں نا اپنا چہرہ تمہارا, میں دیکھنا چاہتا نا تم کو. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سے کہا انکا لن ترانی, بولے موسیٰ ارے نہیں بابا ٹھیک ہے تیری محبت ابھر گئی اور تو بے چین بے قرار ہو گیا اور بے چین روح تو بن گیا, لیکن دیکھ نہیں سکتے نا, تو نہیں دیکھ سکے گا, میرا بندہ ہے نا, تو میں نے بنایا نا, تو نہیں دیکھ سکتا. نہیں نا جی اللہ میں دیکھ لوں گا میں, ارے نہیں دیکھیں گے تو کروڑوں تجلیوں میں سے ایک تجلی پہاڑ کے بڑھ فلما تجلی ربہ علی الجبل للجبل خر موسیٰ صعیقا, تیری کدھر چلتا ہے کے پاس, ایک تجلی ڈالی پہاڑوں پر, نور کو ظاہر کیا, اجالا ڈالا, تو پہاڑ جل کر کھا ہو گیا, موسیٰ سب چیز نیچے گر گیا, جاتے تیری بے ہوش. پھر توبہ کی, نہیں اللہ میاں سچا ہے, میری غلطی ہو گئی, اب نہیں بولتا ہوں, نہیں دیکھ سکتا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب رب العالمین ہے, اللہ نے چاہا میرا حبیب کو میرا چہرہ دکھاؤں, تو پھر کیا کہا آؤ نا میرے پاس, جبرائیل کو بھیج رہا نا میں تمہارے پاس, آؤ میرے نبی جی, چلو جبرائیل ہے اللہ کے رسول, چلو نا بلائے نا اللہ میں ہے نا کہ چلو پھر آؤ. بیت ام ہانی سے آپ جبرائیل کے ساتھ میں بھی اور رات سفر کیا آپ نے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. آپ پہنچ گئے, سیکنڈ میں پہنچ گئے جی پیارے نبی, پہنچانے والے اللہ ہے. کون ہے؟ تم کو لگتے گھڑیاں, تم کو لگتے مہینے دن کیا کیا گھنٹے, وہاں آ کے گھنٹے ہاتھ کے پار بولر پہنچا, پہنچ بھی گئے. اور وہ انتظام امام الانبیاء بنانے کا, سارے نبیوں کو دکھا دیا, صف لگا کر کھڑے ہیں جی, سید الانبیاء آنے والے ہیں, بادب آدم بھی ہے تو بادب, موسیٰ ہے تو بادب, عیسیٰ ہے تو بادب, سب کے سب کھڑے ہیں. آئیے نبی جی تشریف لائیے, امامت کیجیے ہماری, اچھی بات ہے. 2 رکعت نماز پڑھائی. جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول یہاں کے وقت تھوڑی آئے, ہم تو جا رہے اوپر, کھایا کے اوپر, بولے آگے برا پڑے تو ہو نہیں, جیسی محرم میں دکھاتے لوگ تو وہ برا تھوڑی ہو. براق کہتے ہیں بجلی کی چمک کو, بہت زیادہ چمک کر غائب, جلدی سے غائب ہونے والی, جس بجلی چمکتی ہے اللہ نے بھیجا, اللہ جانتا ہے اس کی کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں, اللہ و رسول عالم, ہم نہیں جانتے, اتنے ہی کہتے گئے. اور 7 آسمانوں پر اللہ نے استقبال کے ساتھ بلایا. پہلے آسمان پر کون ہے, کہنے لگے جبرائیل ہونا, کون ہے ساتھ میں, محمد الرسول اللہ کو ساتھ میں لائے. مرحبا بک, مرحبا, آدم علیہ السلام سے ملاقات, پھر دوسرے پر تیسرے پر, اور سارے نبیوں سے, اولو العزم انبیاء سے ملاقات, اور سب نے گئے. بابا ابراہیم علیہ السلام نے تم کو ہم کو سلام بولے, ارے جواب تو دو, معلوم ہے نا سب تم کو علیہ السلام. کتنی یاد کرے انہوں نے, کتنے پیار کے لوگ ہیں, تم آپ کو کیا کر رہے دنیا میں, دیکھو نا سیدھا ٹھہرے نا, اور ادھر یاد ہو رہی ہے اپنی آسمانوں میں, سلام بھیج رہے ماں ابراہیم علیہ السلام. سنت ابیکم ابراہیم, ہمارے باپ ابراہیم صاحب کی سنت ہے, قربانی کا دین, سلام بھیجو. اور پہنچ گئے, کہاں تک پہنچ گئے, بولو, بول نہیں رہے, ایسا ویسے کچھ معلوم نہیں نوے چاہے آج اسلام میں. سدرۃ المنتہا پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے, 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا, عندہا جنت المأویٰ, جنت المأویٰ کے پاس. جہاں اوپر ہے
اللہ نے اوپر بلایا تو جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں ہیں تو ساتھ چھوڑ دی انہوں نے. جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول السلام علیکم، ختم اپنی یہ ختم ہو گئی پرواہ، اب اپن اوپر جا نہیں سکتے. اگر ایک ذرہ برابر میں اوپر گیا، جل گیا، مر گیا، ختم، اپنی طاقت نہیں. اوپر جب جلال ہے، نیچے جمال ہے، تو جمال میں رہتے اپن، جلال اپنی برداشت نہیں ہوتا. ختم ہو جاؤ، اب جاؤ. وارے نبی تیرا دل گردہ، واہ 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 واہ، کیا شان ہے اس نبی کی. ہمت کے ساتھ کرے چلا، رف رف آ گئی، اب برا ختم ہو گئی، اب رف رف آ گئی، نور کے بادل آئے اور حضرت نبی کے ساتھ گود میں اٹھا لیا اور پہنچ گئے عرش کے اوپر. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كتب الفؤاد وما راى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. یہ پوری کیفیت کو بیان فرمایا، عرش پر بلایا. پھر روایتوں کے اندر آتا ہے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچ گئے تو پھر اللہ نے کہا ادنو منی، او نبی جی آؤ نا، قریب آؤ نا، اور قریب آؤ. وہ تبلیغ والے بولتے نا قریب آؤ قریب آؤ، تو ٹھکٹ میں تھوڑی بولتے تم کو. اللہ میں نے اپنے حبیب کو بلایا تھا، تم کو آؤ نا. گھر میں بلاتے کہ نہیں، عورتوں کی طرف بلاتے، گھر میں اللہ کی طرف اللہ کی طرف آؤ. آپ پھر وہاں پر مفسرین کے درمیان میں وہ قول میں اختلافات ہیں، لیکن بہت ساروں کی رائے کہ اللہ کا دیدار حضور نے کیا ہے، حضور کو دیکھا ہے. لیکن دنیا کی سرزمین پہ اس ماحول میں خدا کا دیدار ناممکن ہے. خدا کا دیدار ناممکن ہے، عقلاً ممکن ہے لیکن شرعاً ناممکن ہے. موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے تو اسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن وہ ایسے رب ہے وہ سب کو دیکھتا ہے. لا تدرک الابصار ویدرک الابصار وہ لطیف الخبیر، بڑے لطیف ہیں. یہ روشنی بہت کثیف ہے، بہت موٹی ہے روشنی، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. کتنا ہے؟ بولے 40 پاور کا ہے نا، وہ نہیں، 500 پاور، 1000 پاور کا ہے. روشنی کا پیمانہ لگایا آج کے زمانے کے اندر لوگوں نے. لیکن اللہ اتنے لطیف ہیں کہ اس روشنی سے ہزاروں پٹو لطیف ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے. ایسے اللہ ہے، سب کو دیکھ لیتے ہیں. رات کے اندھیروں میں ریاض الصالحین کی روایت ہے کہ وہ ایسے دیکھنے والے ہیں اللہ کہ سمندر کی گہرائیوں میں، ندی اور دریا کی گہرائی نہیں، سمندروں کی گہرائی جو ہزاروں فٹ نیچے ہوتی ہے، جس کا تہ نہیں لگتی ہے، اس کی تہ میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چلے اور رات کے اندھیرے ہوں، بادل چھائے ہوئے ہوں، کتنا اجالا ہوگا؟ ارے اجالا ہوئے نہیں ہوا، بول نہیں رہے ہیں، بہت رہے گا. اندھیری رات، بادل چھائے ہوئے، کالے کالے سیاہ بادل، سمندر کی گہرائی، کالا پتھر پر کالی چونٹی. اللہ اس کو دیکھتا ہے، اس کی دل کی دھڑکن کو سنتا ہے. ایسا سمیع اور علیم و خبیر و بصیر ہے وہ اللہ ہے. لیکن اتنی بڑی وسعتوں، اتنی کبریائی عظمتوں کا مالک ضرور ہے، لیکن مومن کے دل کے سمجھ آتا ہے، مومن کے دل میں سمجھ آتا ہے. ایسے لطیف. اس لیے اپنے دل کو صاف کرو، گندگیوں سے دور کرو اور اس اللہ کو دل میں بسا لو. دل کی دھڑکن میں اللہ آ جائے، جس کو اہل تصوف بڑے مجاہدوں کے بعد فاس انفاس کے اصطلاح کے ساتھ میں اپنے مریدین کو اور اپنے طالبین کو اس کی مشق کراتے ہیں. اور دعوت کے میدانوں میں اہل دعوت پہلے ہی دن کہتے ہیں کہ یہ بات کہ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ساری کبریائی اسی کے لیے، ساری عظمتیں اسی کے لیے، ساری دنیا ایک طرف اور اللہ کی منشا ایک طرف، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. پہلے ہی دن دعوت ہے. بولو، دل کی دھڑکن کے اندر اللہ کو داخل کرو. تمہاری آنکھیں دیکھیں اللہ کو، اس کی قدرتوں کو، سورج کی شعاعوں میں، ہواؤں کے جھونکوں میں، سمندر کی موجوں میں، درختوں کے پتوں میں،
انسان کے سانس آ جانے کے اندر اس کو اللہ نظر آنے لگے، اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، اور ماں سوا کا پورا ان کا کچھ ہے ہی نہیں دنیا کے اندر سوا اللہ کے. جو اسباب ہیں اس میں ضرر اور نفع کا کوئی مادہ ہی نہیں. نفع اور نقصان کے پہنچانے والے ذات کون ہیں؟ عزت و ذلت کے دینے والے کون؟ موت و حیات کے دینے والے کون؟ اللہ ہے. زمین پر سارا تماشا ہے، جیسے سرکس والے تماشا دکھاتے ہیں، کبھی الٹا چلتا، کبھی آڑا چلتا، کبھی ٹیڑھا چلتا، کبھی سائیکل رسی پر چلاتا گڑیوں، کبھی دوڑتا سائیکل رسی کے اوپر. لوگ بولتے ارے بندے گرتے گایا کا گرتا تم کو گرا دیتا خود بھاگ جاتا. تماشا ہے، یہ دنیا ہے. وما حیات الا لہو و لعب، کھیل تماشا اور کچھ نہیں یہ دنیا کے. اصل کون ہے بولو؟ ضرور سے بولو نا. اس اللہ کو دل میں بٹھا لو، اس اللہ سے محبت کر لو. دنیا کی ساری محبتیں فانی ہیں. محبتیں کیسی ہیں؟ جھٹ پٹ کی ہیں دکھانے کے واسطے. بعد آ گئی آفت تو تیرا سوال میں کیا کروں. ملک الموت آ کے بولے وہ بیمار ہے اس کو لے کے جاؤ، میں تھوڑی بیمار ہوں اس کو لے کے جاؤں، ہوگا کوئی؟ اور محبتوں کا اللہ تعالیٰ کیا مقام ہے جو تم دنیا کے اندر کر رہے ہو آخرت میں ظاہر کر دیں گے. تو قرآن پاک میں ظاہر کیا ہے، جس محبتوں کے تم پھنسے ہو اس سے نکلو اور یہ محبت کا تعلق اللہ سے پیدا کرو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کرو. اپنی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے اور اپنی ساری زندگی حرکات کو آخرت کے بنانے کے لیے اللہ کے حکم کے تابع کر لو. یہ تمہارے کام آنے والے ہیں. یہ دنیا کے ظاہری اسباب اور دنیا کی ظاہری محبتیں یہ سب ختم ہو جائے گی. قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے دربار میں حاضری کا موقع رہے گا، حشر کا دن ہوگا. وہ ماں جو اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے زندگی کا سودا کرتی ہے اور اپنے اولاد کے پہچاننے کے اندر ابھی اس نے اپنے لڑکا لڑکی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس کو بدل دے تو ماں کہہ دے کہ نہیں میرا چھوکرا نہیں ہے، میری چھوکری نہیں ہے، میرے کو تو چھوکرا ہوا تھا چھوکری نہیں ہوئی تھی، وہ کالا تھا پیلا تھا، تب وہ اللہ بتاتے ہیں. وہ ماں ایسی محبت کرنے والی. لیکن قیامت کے دن یہ ماں اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، یہ نہیں پہچانے گی میرا بچہ. وہ ماں اور باپ جب اپنے بچے کے لیے ہزاروں جتن کر کے تکلیف کو جان میں ڈالا ہے، جان کو تکلیف میں ڈالا ہے، لیکن قیامت کے دن انکار کر دیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ محبت بھرے رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں جو ہر حال میں ساتھ دیا کرتے ہیں. لیکن قیامت کا اولناک منظر اور نفسا نفسی کا عالم ایسا خطرناک ہوگا کہ گہری محبتیں والے بھی محبت سے نفرت کرنے لگیں گے. تمہارا بھائی کس کا بھائی کون؟ ماں ہے، محبت کا نام ماں ہے. لیکن قیامت کے دن وہ بھی وہ نہیں ہے. امی تم تہجد گزارتے ہیں، میں نافرمان بیٹا تھا، میں بہت پریشان ہو گیا، نہیں کیا دے دیو نا دو چار. سڑک ادھر کس کا بیٹا رے تو کرتے باپ ماں بتا رہا سڑک ادھر میرا تھوڑی. ارے ماں میں تیرا بیٹا ہوں نا، تو نے بڑا تکلیفوں سے پالی وہ میرے کو، شادی بھی اچھی کری تھی تو نے، لیکن بس یہ سب نہیں کی. سڑک ادھر کت نہیں جانتی نہیں. ماں بھاگے گی، باپ بھاگے گا. کس کا باپ بیٹا؟ ایک یکلوتا تھا، بڑے الفانوں سے پالا ہے، لیکن بیٹے کے اگر اعمال کم ہو جائے باپ ایک نیکی دے گا تیار نہیں ہوگا. بیٹے سے کہے گا بیٹا دیکھو ایک ہی نیکی کی ضرورت ہے نا، دیکھو ایک نیکی کی ضرورت ہے، میرے کو بھی ایک نیکی کی ضرورت ہے، تو ایک نیکی میرے کو دے دے کام بن جاتا میرا، تو ادھر چل جا کسی اور سے لے لینا جا. کوئی دینے کو تیار نہیں. وہ بیوی جس کے لیے تم مر رہے ہو، میری جان
دو بدن ایک روح، ہاں ایسے ہیں. امی نہیں نا، تم کو سمجھتا نہیں نا، اچھی ہے نا تم چپ بیٹھا کرو نا. بیوی کے لیے اپنی جان فدا، لیکن یہ بیوی بے رخ ہو جائے گی قیامت کے دن. وہ صاحبتی ہی، اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی. ذرا کس کا مراد آئے کا آ گیا، جا ادھر جاننا مجھے کیا کرنا پڑتا. وہ اولاد جس کے لیے جتن کیا تھا وہ بنی، سب انکار کرے. خطرناک دن ہوگا. اس لیے ان سے زیادہ جی نہ لگاؤ، ان سے زیادہ محبت نہ کرو. محبت ضرور کرو، ان کا حق ان کو ضرور دو، لیکن جو حقیقی محبت جس کے سے میری آخرت بنے، وہاں پر کام آئے، وہ تو اللہ ہی کی ذات ہے. کس کی ذات ہے بولو؟ اللہ کی ذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. احب الی اللہ من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی. اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور دین کی محنت کی محبت. دین سے تو ہی تعلق، لیکن دین کی محنت سے بھی محبت ہو کہ جان کو قربان کرنے کا جذبہ، بدن کے ہر جز کے اندر، خون کے ہر قطرے کے اندر میرے خون کے قطرے کی روانی اللہ کے دین کی محنت کے لیے قربان کرنے کی ہے. یہ جذبہ ہو. محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کہ ساری دنیا ایک طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ ایک طرف، دنیا کو لات ماری جا سکتی ہے، بزرگ ایک طریقہ میں چھوڑ نہیں سکتا. میری جان جا سکتی ہے، مر جاؤں گا، لیکن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا. لا یؤمن احدکم حتی احب الیکم من اللہ ورسولہ. تمہیں تمام باپ سے، ماں سے، اولاد سے زیادہ میں محبوب تمہارے نزدیک ہو جاؤں، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور کی محبت نہ ہو. تو دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بساؤ. جو اللہ کی محبت کا دیوانہ ہو جائے گا، ساری دنیا، کائنات، ذرہ ذرہ اس کے لیے مسخر کر دی جائے گی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے محبوبین، اللہ سے محبت کرنے والے دنیا کے اندر، اہل دنیا کو چاہے یہ کیسے ہی کم تر نظر آئیں، لیکن نگاہ اللہ کے اندر یہ مقدس ہیں. ان کے قسم کھانے پر، ان کے قول پر، ان کے ارادے پر اللہ مخلوق کے نظام کو بدل دیتے ہیں. یہ میرا بندہ یہ چاہتا ہے کر لو، کیا مجال ہے کس کے انکار کرے اس سے. صحابہ نے اللہ کو دل دیا تھا. صحابہ نے کس کو دیا تھا دل؟ بولو زور سے بولو. اللہ کو، اللہ کے رسول کو، دین کی محنت کو دل دے دیا. تو کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے تابع ہو گیا. جی حضور فرمائیے کیا کروں؟ جیسا بولو ویسا. بارش ہو رہی ہے، بارش. عرب کے اندر بارش بڑی نعمت ہے، سخت ضرورت ہے، اور جماعت چل رہی ہے. حضرت عمر کے دور میں جماعت کے دو حصے ہو گئے، تیز چلنے والے آگے چلے گئے، سست چلنے والے پیچھے رہ گئے. کمزور ہوں گے بیچارے. بارش، دھواں دار بارش ہونا شروع ہو گئی. کمزور لوگ تھے. اے اللہ، بارش کا ہونا ضروری ہے، بارش ہوتی رہے، مخلوق پیاسی ہے، زمین پیاسی ہے، ضرورت ہے، لیکن تو قدرت کا مالک ہے. بارش ہوتی رہے، ہم چلتے رہیں، ہمارا نہ بدن بھیگے نہ سامان بھیگے. ہم بولو بارش ہوتی رہے اور ہمارے ابدان سوکھے رہیں، ہمارے اسباب سوکھے رہیں. ممکن ہے؟ بولو. ارے بولو نا. نہیں ممکن. عقل انسانی اس کو ناممکن کہتی ہے. بارش میں چھتری نہیں تمہارا، گھونگڑا بھی نہیں تمہارے پاس، کپڑا بھی نہیں ڈھانکنے کو، مطلب بھیگیں گے، سوکھے رہیں گے. بولو نا، کچھ تو بولو یار. بس دکھاؤ بیٹھے تم بھیگیں گے. تو صحابہ نے دوستی کی اللہ سے، اور اللہ والے تھے وہ. تو اللہ میاں نے بھیگنا نہیں نا، بارش ہوتے رہنا. ایسا ہے کیا؟ اے بارش بھگاؤں گا تو کم ہو گئے، سکے سکے نکل گئے. اور ایک قطرہ پانی کا نہیں لے بدن پر، نہ کپڑے پر، نہ سامان پر. منزل پر پہنچ گئے. حضرت عمر نے دیکھے
ارے یہ قافلہ تو سکا سکا آ رہا، کیوں رے بھائی وہ پانی نہیں، بارش نہیں ملے گی تم کو؟ ارے بولے بہت ندیاں نالے فل چل رہے تھے آؤ۔ ارے تم سکے دکھ رہے نا، ارے بولے ہم نے اللہ میں بول دیے تھے نا آؤ کہ اللہ کو بغاوت کر کے، ارے تم نفے میں رہ گئے، بولے بھائی ہم رہ کے بک گئے سب کے سب، ہم نے بولے نہیں۔ وہ عمر ہے، وارے عمر تیری شان، یہ ملہم ہے، ملہم حاضر امہ، یہ امتوں کے اندر ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اس امت کے اندر وہ مثالیں دی ہیں، امثال پیدا کیے ہیں، ملہم حاضر امہ، کہ عمر جو سوچ لے اللہ ویسا ہی حکم زمین پر نازل کر دے۔ ہاں کم بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ نبی عمر نے چاہا، اللہ نے اتار دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبی کے اندر تشریف فرما ہوتے اور قافلے آیا کرتے تھے آپ کے پاس، نئے پرانے جیسے بھی آتے تھے۔ ایمان والے تو بہت کم ہوتے، بغیر ایمان والے آتے، اور ہر قسم کے لوگ آتے، اچھے بھی برے بھی آتے، بدماش بھی آتے، اچھے بھی لوگ بھی آتے، سیکھنے کے لیے بھی آتے، آزمانے کے لیے بھی آتے، شرارت کے لیے بھی آتے۔ یہ اہل کتاب یہ شرارت کے لیے آئے کرتے، اور چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو ازواج مطہرات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری مائیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بیٹھ جایا کرتے، پردہ نہیں تو کیا مطلب، حکم ہی نہیں آیا اللہ میاں کا، ملی جلی حکومت ہے چلو۔ اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اگر ایسے مجمع ہو تو اپنے شوہر کے پاس بیٹھتی ہو، کہاں بیٹھتی ہو، کم دوسرے پاس کیسی بیٹھیں گے، وہ بیٹھیں گے تو شوہر کے پاس میں، دوسرے لوگ بھی ہیں بیٹھے۔ حضرت عمر کی غیرت، حضرت عمر نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول، ایک بات ہے، آپ بڑے ہیں لیکن بولو کیا بات ہے عمر؟ بولے بات یہ ہے کہ یہ ہماری مائیں ہیں، آپ کی ازواج مطہرات، آپ ان سے کہہ دو کہ مجلس میں آ کے نہ بیٹھے، گھر میں بیٹھتا ہوں نا، وہاں سننا بات ہوں، یہاں کا بیٹھتے ہوں، آنے والے ایک نظر کے آتے کیا اچھا لگتا ہے کیا اپنے کو، ان کو اچھا نہیں، غیرت آئی کہ یہ نہ بیٹھے تو اچھا ہے۔ حضرت نبی کریم صاحب خاموش رہے کہ اللہ کا کوئی حکم تو آیا نہیں، پھر ان کو مجلس میں کیسے روکوں میں، حضور ہیں، ہاں شرم و حیا کے بہت مالک، عمر کو کیا غیرت، حضور کی گھر تو اس سے بہت اعلیٰ، لیکن اللہ کا حکم نہیں تو کیا کریں، خاموش رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فوراً جبرائیل صاحب لے کر آئے آیت کریمہ کہ عورتوں سے کہو پردے میں رہیں۔ عمر کی چاہت ہوئی، اوپر سے حکم آ گیا دم دینے جاؤ، میرا جا پردے کے اندر، رات رات پردہ آ گیا، صبح ایک دن نکلی سب غائب۔ اور جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہی مسجد کے اندر تمام نسائے مدینہ وہ چادریں اوڑھ کر آ رہی ہیں، پوری چادر، ایسی چادریں پہنی کہ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنے والی کون سی عورت ہے، موٹی ہے، دبلی ہے، چھوٹی ہے، کہتے بات چاہتے نا آج کے نقاب فیشن، کیسی بھی ہے ہمڑی میری کا اچھا نقاب پہنتی کہ بہت شاندار ٹاپو ٹاپ، وہ پڑھنا نہیں، وہ پڑھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دیوانے ہیں اللہ کے، محبت دل میں ہے، کائنات کا ذرہ ان کے تابع ہے۔ مصر فتح ہوا، دریائے نیل سوکھا رہتا تھا سال میں کبھی کچھ ایام میں، اور اس فتح ہونے سے پہلے مصر کی جہالت کا قانون یہ تھا کہ اس دریا کو جاری کرنے کے لیے ایک نوجوان حسین خوبصورت کنواری لڑکی کو بہترین لباس پہننے کا، جیسے دلہن بناتے ہیں ایسی دلہن بنا کر بیچ دریا کے سوکھے میدان میں اس کو ذبح کیا جاتا تھا، بلی کی بیٹی قربان کرو، پھر دریا شروع ہوتا تھا، ان کا عقیدت ہے۔ مصر فتح ہو گیا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کو فتح کیا، دریا خشک ہے، لوگوں نے کہا یہ دریا چلے گا تب جب لڑکی کو ذبح کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا یہ تو حرام ہے شریعت کے اندر، قتل ہے، میں نہیں کروں گا۔
یہ دریا شروع نہیں رہے گا، پانی نہیں ملے گا، مر جائیں گے لوگ، اور کیا ہوگا؟ کیوں رہے ہو؟ پھر ٹکرا گیا، بیٹھنا نہیں چاہیے، گولی کھا لینا بات نہیں، عشاء کے بعد بیٹھا سامنے اٹھ کے جا رہا، ہمارے سینے پر منہ دل رہا گاڑی، ارے کیوں دلنا بھائی؟ عمر بن عاص نے انکار کر دیا، ہو نہیں سکتا۔ حضرت عمر کو خط لکھا، یا عمر یا امیر المومنین، زمانے جاہلیت کا دستور یہاں پر دریائے نیل کے جاری کرنے کے لیے ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر لو، شریعت تو اجازت دیتی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بالکل نہیں، کچھ نہیں کرنا، اور ایک خط لکھا۔ کیا کیا؟ زور سے بولو، کس کو؟ نہیں اپنے ساتھ بھی لکھا ہوں، تم دریا کو جا کے لاؤڈ اسپیکر سے بولو، دریا رک جا رہی، سنتا کیا تمہاری ہو؟ کیا بولے؟ آنا میرے پاس، ایک موش کا تو نہیں ہے تم، نکلنے گا۔ اور عمر حضرت وقت، اے دریا اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، نظر بوٹ، تیری ضرورت نہیں، میرے اللہ ہے، بغیر پانی کے پالے گا وہ، ہم پانی سے نہیں پلتے ہیں، اللہ پالتے ہیں۔ پانی سے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں پوری کون کرتا ہے؟ وہ یقین کے پکے تھے۔ پہاڑ ایمانہم کالجبال، پہاڑ بھی کیا ہوں گے؟ یہ پہاڑ تو کبھی بارش کی کثرت کے سے نرم ہو کر گرنے لگتے ہیں، صحابہ خدا کی قسم اس سے زیادہ مضبوط تھے کہ ان کی ایمان میں ذرہ برابر میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو حالات آتے چلے گئے صحابہ کا ایمان اور قوی ہوتا چلا گیا۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وہم علی ربہم یتوکلون، دن بدن صحابہ کا ایمان، جتنی تکلیف اتنا ایمان اور مضبوط۔ بلال سے کہہ رہے ہیں، سینے پر چٹان رکھی ہوئی ہے، گھسیٹے جا رہے ہیں، بلال چھوڑ دے توحید کو، پرانا دین اختیار کر لے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو ہمارے سروں کا تاج بنے۔ کہنے لگے بلال جان دے سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتا۔ وہ ایمان صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مغی بات کا یقین دل کی گہرائیوں کے اندر ہو۔ آنکھیں دیکھی بات غلط ہے، اللہ کی ذات سچی ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، اور ساری غیب کی باتیں حقیقت میں ہیں، دل اس کا انکار کرتا ہوں، لیکن دل میں بات بیٹھے، اسی کا نام ایمان ہے۔ تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، عمل بالجوارح، اور اپنے اعضاء کو حکم خدا بندی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر استعمال کرنا، یہ ہے ایمان پکا۔ زبان سے اقرار تو زبان والوں کے لیے، گونگے کیا زبان سے اقرار کریں گے؟ لیکن اگر اللہ نے گویائی دی ہے تو زبان سے اقرار کرو، لیکن زبان سے اقرار دھوکے میں بھی ہوتا ہے۔ منافقین نے بھی کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن فإن المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ دائمی جہنم میں جانے والا، اور جہنم بھی خطرناک، جس سے جہنم خود 70,000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، ایسی جہنم میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ زبان سے کلمہ کہہ رہے ہیں، اندر سے کفر بھرا پڑا ہے، یہ زبان جھوٹی ہے، دل بھی بولتی ہوں، دل میں رہے وہ بھی بولتی، اور جو دل میں نہیں رہا وہ بھی بولتی۔ آئیے نا، بہت خوشی ہے آپ کہنے سے آیا کا کو مردو، لیکن زبان سے بہت خوشی، بہت خوشی ہوئی، زبان ہے، لیکن زبان سے اقرار، تو وہ ایمان بنانا ہے، یہ محنت اسی کے میرے پر، سمجھو، اللہ سے جی لگو، وہ اللہ ہے، وہ دل کی دھڑکن ہے، میرے زندگی کا مقصد ہے، میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میری خوشی میری غمی سب میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے بولو؟ کس اپنی خوشی اور اپنی غمی کا انتساب، اپنی تکلیف اور راحت کا انتساب کسی مخلوق کی طرف نہیں کرنا۔ مجھے راحت دیا تو کس نے دیا، اور تکلیف پہنچی تو کس نے پہنچائی؟ اللہ نے پہنچائی۔ تکلیف پہنچائی ضرور ہے تیری تربیت کے لیے، دیکھنا چاہوں گا میں چلاتا کہ صبر کرتا،
تکلیف کیوں دی؟ مومن کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا ہے کہ پرائے کا ہے. نبیوں کو تکلیف، سردار انبیاء وجہ کائنات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈالا ہے. آزمائش نہیں تھی پہلے نبی کی تو نبی ہیں کیا کہنے آپ کے، واہ 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 آپ کی آزمائش. تعلیم امت کے لیے کئی امت یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی تھے، رات میں تھے اور ہم کو تکلیف میں ڈالے کر کے. اس لیے ہر وہ امتی جس پر تکلیف کے پہاڑ ٹوٹ جائیں وہ اپنے آپ کو منفرد سمجھے کہ تکلیف کے اندر میں منفرد ہوں، اتنی تکلیف دنیا کے اندر کسی کو نہیں پہنچی. اگر دیکھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے. اس نبی نے جو وجہ کائنات ہے اور چاند کے ٹکڑے انگلی کے اشارے سے ہو رہے ہیں اور درندوں سے بات کر رہے ہیں، چاند ان سے مسکرا رہا ہے، چاند ان سے باتیں کر رہا ہے، آسمانوں کی بلندیوں پر آپ پہنچے ہیں، لیکن تکلیف پر آپ نے صبر کیا ہے. کیا کیا آپ نے بولو؟ اور امت کو تعلیم دی، اے میرے پیارے جیانو، اگر تمہارے پیٹ پر ایک پتھر بنا ہے تو نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہیں. تمہیں اگر ایک تکلیف ہے تو نبی کو 2 تکلیفیں ہیں. صبر کرو صبر کرو صبر کرو. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صبر کرو صبر کرو والوں کے ساتھ اللہ ہے. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ. صبر کرو. سب کس کی طرف سے بولو؟ انتظار نہ کرو دوسروں کی طرف. اور کام کرتے جاؤ، کام کرو اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اعمال کرو کس کے لیے؟ حسن اخلاق کو اپناؤ کس کے لیے؟ اللہ سے. میں ہر مخلوق کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کروں گا. کیوں؟ اللہ کی مخلوق ہے. کس کی مخلوق ہے؟ ظالم ہے، دشمن ہے، میں اس کے ساتھ میں نرمی کا، حسن اخلاق کا معاملہ کروں گا. کیوں؟ میرے اللہ کا بندہ ہے. کیا ہے وہ؟ میرا دشمن نہیں بلکہ کیا ہے؟ میرے اللہ کا بندہ ہے. بڑوں کی اولاد بڑی ہوتی ہے، بادشاہ ہے، اس کا بیٹا ہے، اسے زبان چڑھایا، دیکھو نا کتنا اچھا لگ رہا ہو. کیا لگا؟ بہت اچھا ہے. وہ آنا بیٹا پیڑا تھا، پتھر مار رہا بادشاہ کا بیٹا. مارنا پا بڑا پتھر. بادشاہ کا چھوکرا ہے نا، آنکھیں بھی نکال نہیں سکتا. بادشاہ کے بعد آنکھیں پھوٹ ڈالیں گے اپنے، پھر چھوکرا آگے دکھا تو تو محبت کر. تکلیف ہے محبت. یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اس نے تکلیف نہیں پہنچائی. اللہ نے اس کی عاقبت کو برباد کرنے کے لیے اور تمہاری آخرت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو مسلط دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرا کتنا پکا ہے. تم بھی آزماتے کہ نہیں آزماتے؟ تم بھی آزماتے ہو. محبت ہوتی ہے جس سے اس کو آزماتے ہیں. جاتی کیا تو اماں کیا جاتی کیا بھیجنے کا نہیں، اس کو بہت پوچھ رہا ہو، اس نے جھوٹ پوٹ بولتی اور جاتی نا میں کیا ادھر ہی دل لگ رہا. اب تک شادی کیا کرنا تھا، ازما لیا اس میں، اور پھر بولے کے بعد بس سمجھ گیا میں تیرے کیسے. وہ بھی آزمائیں گے پھر تم کو. کیوں بولے گائے کے میرے تم تو چپل کو دیکھ لے اللہ سے جی لگا. وہ آزماتے ہیں. حالات پر صبر کرنا. کام کرنے والوں نے ایک دھن کے ساتھ، اس لیے کہتے ہیں اخلاص اور استخلاص. اخلاص کہتے ہیں اللہ کے لیے کرنا. اخلاص کس کو ہوتے بولو؟ ہاں، جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے آدمی کام کرتا ہے. کس کے لیے کرتا بولو؟ اور اس کے دھن سے کرتا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ آ رہے نہ ہو دھن کے واتے نا تھا. گھر کو کلر دے رہے، شادی ہے نا، بہو رانی آ رہی نا اپنے گھر کے اندر، ہاں بہت اچھی کر کے لا رہے ہیں پونو. ارے بھائی کیا بات ہے، تم تو ماشاء اللہ بہت خریدی کر رہے. ارے تمہاری شادی ہے نا اپنے یہاں پر ہو. دھن اسی کی ہے، اس کی شادی 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 بہو جوئی آؤ. تو ہر کام کرو تو اللہ کے لیے کرو. کش کس کے لیے؟
4 مہینے کس کے لیے، 5 مہینے کس کے لیے، لاکھوں روپے خرچ کس کے لیے، پیدل چلنا کس کے لیے، اور پیدل چلتے چلتے لوگوں نے گالیں دینا شروع کر دی تو کس کے لیے، برداشت کس کے لیے کرنا ہے، بہت اچھا دیتے رہو، ہم تو اللہ کے لیے کرو، میرا ہر عمل اللہ کے لیے، اسے کہتے ہیں اخلاص۔ غمی میں خوشی میں، اندھیرے میں اجالے میں، ذلت کے ماحول میں عزت کے ماحول میں، فراوانی میں تنگی میں، بیماری میں صحت میں، ہر حال میں عمل کرنا اللہ کے لیے، کس کے لیے، بلکہ اس نمازوں کو صلاۃ الحاجہ کہہ کے بھی نماز پڑھنا ہے اللہ میری حاجتیں دور کر دے اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ بھی مناسب نہیں۔ نماز پڑھو اللہ کے لیے، نماز پڑھو اللہ کی، نماز کس کے لیے پڑھیں گے، دکان میں نقصان ہو گیا اس کو دور کرنے کے واسطے، نماز کس کے لیے، یہ بھی اچھا نہیں، نماز تو ہوگی اللہ کی، ہاں اللہ سے مانگیں گے اپنا کہ اللہ تو نماز پڑھنے سے خوش ہوتا ہے، میں نے تجھ کو خوش کر دیا، اب میرے پر ایک حال آیا ہے جب تیری طرف سے ہے اس کو ہٹا دیا، کیا کر دے تو ہٹا دیا۔ ایک مرتبہ بمبئی میں تھے ہم لوگ، مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم ہند ہے، جو پرانے وہ جانتے ہیں، ایک شخص نے حضرت سوال بہت پوچھتے تھے، حضرت مستحضر علم میں کہتے، بس ایک آدمی نے حضرت سوال کیا کہ حضرت وسوسے بہت ستا رہے میرے کو تو میں کیا کروں، کہنے لگے نماز پڑھ اللہ سے دعا کر کہ اللہ مجھے وساوس سے شیطانیہ نے گھیر لیا ہے اور ان وسوسوں کو تو دور کر دے، اس لیے کہ وسوسے ڈالنے والا بھی تو ہی، اس کو ہٹانے والا کون، تو ہٹا دے۔ اب یہ تو ایسی موٹی بات تھی کہ سب کے سمجھ میں آنا مشکل، بولے اللہ میں ڈالتے کہ وسوسے کچھ ہی باتیں کر رہے ہیں، ایسی بولیں گے کہ نہیں، تو اللہ میں بیمار کرتے کیا، اللہ کو بول رہے تم بیمار کر دیا کر کے، تو ایک لگتی ہو تم، تو مفتی صاحب نے ایک عام طور سے مجھ جیسے دیہاتی کو سمجھ میں آنے والی مثال دے کے بتائی۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں تم کو، بولے کیسی، ایک تمہارا مالدار آدمی ہے، تمہارا دوست ہے، جگری دوست ہے، یہ اللہ بہت دے دیا اس کو، 7 سال کی بلڈنگ گھڑی کے پاس ایئر کنڈیشن میں رہتا، اور ایسے لوگ عام طور سے کتے پالنے کا شوق رہتا، کیا رہتا، کہاں سے لایا رہے، بولے امریکہ سے لایا ہے، کتا ہو چاہے وہ امریکن کتا، انگلینڈ کا کتا، ہاں اس کو پال کے رکھتے، اب کتا پالا، اب یہ دوست لگوٹی دوست اس کا پکا، یہ بھی بچوں کو بھی نہ دیکھے، اس کو دیکھے وہ اتنا پیارا دوست، اب وہ گھر میں جانے کی کوشش کر رہا ہو، کتے صاحب بیٹھے ہیں وہاں پر، آنے کے اندر اس کو، ارے بولو نا، بول نہیں رہے تو بہت پیار کریں گے، آنا استقبال، جی مرحبا صاحب ویلکم، ایسا بولیں گے کہ وہ تو نئے آدمی دیکھتے سی جو چلانا شروع کرے گا، اس کی تو طبیعت، ارے دیکھو کاٹتا کیا پتہ نہیں کہ مار ڈالتا میرے کو، پسینہ چھوٹ جائے گا، لیکن اب اس کتے کو مار بھی نہیں سکتا ہی، اس کے ہاتھ میں پتھر بھی ہے، ہاتھ میں لاٹھی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مارتا ہے کتے کو کیوں نہیں مار سکتا، قیمتی کتا ہے وہ، مالک کا اپنا دوست ہے نا، وہ برا لگے گا نا دوست کو، کتے کو مارے، ارے بھوکرا لو ٹھوک ڈالنا اس کو، پھر کیا کرو گے، ارے وہ عبد الرحمان دیکھ لے رہے ہو، عبد الرحمان بیٹا میں تیرے گھر میں آیا دیکھنا تیرا کتا نہیں دے رہا ہوں، کیا بولیں گے اس کو، وہ کیا بولیں گے عبد الرحمان دوست، اے جو بھی اپنے کتے کو جس نام سے بولتا ہوں وہ تو چپ بیٹھ رہی میرا دوست، تو پھر کیا ہے جو کتا خاموش ہو گیا، مالک کی سن لیا، کیا سن لیا، اب گزرنے والے مہمان کے پیروں میں گھس کا تم ہی لا رہا، ارے کیوں رہے، یہ تو غلطی تو نے عجیب پڑھا ہے اس کو، تیز بات سنتا ہوں، ہم کو پہچانتا نہیں کیا وہ سب کو نہیں پہچانتا ہوں، آنے طرح گڑی میں رہو، تو وہ وساوس بھی اللہ کے مہمان ہیں، دیکھتے ہیں میرا کون ہے، یہ وساوس کے چکر کے اندر گناہوں میں پڑتا ہے یا مجھ کو کہہ کر اپنے وساوس کو ہٹاتا ہے، اللہ سے کہتے کہ اللہ مجھے پریشانی ہے، بیماری ہے، وساوس ہے، حالات ہیں، دشمنیاں ہیں، حالات ایسے بن گئے، نقصان ہیں اور بڑے حالات میں گرتا ہے، اللہ تو ٹھیک کرتے، ٹھیک کرنے والا کون کرے گا، ہاں اللہ کے لیے کام کرنا اور اللہ سے مانگنا۔ استخلاص کہتے ہیں ایک کا بن کے رہنا، استخلاص
ایک کر بن کر 1000 کی جورو نہیں بننا. مولانا یونس صاحب فرماتے تھے کہ ایک کے بننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت ایک کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی؟ کہ 2 4 کی رہتی ہو. جو 2 4 کی رہتی کیا بولتے ہیں اس کو؟ عورت ہے جو ہے نا وہ جو بھی ہے تم کو معلوم کیا ہے تو ایک کی رہتی. اب عورت وفادار ہے، اس کا شوہر کالا ہے، ہونٹ موٹے، دانت باہر نکلے ہوئے، دکھنے میں بھوت جیسا دکھتا، اور عورت اچھی ہے، مزاج کی نرم ہے، حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر دور سے مرد بڑے عہدوں کے مالک ہے، بڑے مالدار ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، بڑے جوان ہیں، تو یہ عورت ان کی طرف نگاہ ڈالے گی؟ بولو کہ اپنے شوہر کو چاہے گی؟ ارے بولو نا. وہ تو بولیں گے جیسا بھی ہے مقدر بنا ہے بوٹا ہے تو یہی میرا برڈ تو میرا یہی ہے نا. کیا کرتے ان کو ہوئے گا کتنا بھی خوبصورت سرک بھی ہوتا، وہ میرا بر ہے، میں اس کے پاس رہوں گی، وہ میرے پاس میں رہے گا. آؤ نا جی تک رہو نا یہاں کائے کو جاتا ہے. اس لیے وہ ایک کی وہ جانتی ہے میں اس لیے لینا چاہوں. اس لیے فرماتے ہیں تمہارے پاس موم بتی ہے، ایک طرف سورج ہے، تو سورج سے زیادہ قیمتی آپ کے واسطے موم بتی ہے. کیا ہے یہ؟ موم بتی ہے. رات کے اندھیروں میں کام دے گی. سورج رات میں تھوڑی دکھے گا، تو دن میں تو بتا میں سردار ہوں، 1000 کو جلا دوں گا، 1000 کو دکھا دوں گا. رات ہو کے تو غائب ہو گئے گھڑی. ارے کھا گیا رے چھپ گیا. اب موم بتی کام میں آئے گی، دن میں بھی کام میں آئے گی، رات میں بھی کام میں. اس لیے ایک کام کے مستخلص بن کر رہو. دعوت کو یکسوئی کے ساتھ میں کرنا اسے استخلاص کہتے ہیں. دنیا کے اندر ہزاروں خیر کے کام ہیں، ہمیں انکار نہیں، اور وہ خیر ہی کے کام ہیں، لیکن ہم یکسوئی کے ساتھ ایک کام کریں گے. کیا کریں گے بولو؟ ایک کام، وہ دعوت کی محنت. اور کام بالکل بہت اچھے، جیسے اور مرد بہت اچھے مرد نیک بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، لیکن عورت نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گی اس کی طرف. وہ تو یہ بولی میرے کام میں آنا ہی. تو ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ نے دعوت کی محنت کے اندر رکھا ہے. یکسوئی کے ساتھ ایک کام ہم کریں گے. چاروں طرف سے بلانا ضرور آئے گا آپ کو، لیکن خیر سے خیر مقدم کرو ان کا مرحبا. آپ کو بارہ اللہ تمہاری مدد فرمائے، اللہ تمہاری یہ کرے. اپنی ذاتی ذات سے کچھ تعاون ہوتا ہے ضرور تعاون کرو، دعاؤں سے، محبتوں سے، زر سے، نیتوں سے. لیکن کام کرنا ہو تو اپنے کام کرو، اپنے کام سے کام کرو. اس سے کہیں گے استخلاص. اخلاص اور استخلاص جب جو چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو پھر کام کرنے والے کے کام میں ترقی ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے بولو؟ اس وقت میرے دوستوں بزرگوں اپنے سامنے اجتماع ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. ماحول کے بنانے کے لیے انسانیت کے دلوں کے اندر احکام اسلامی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر جائے اور اس سے محبت ہو اور عملی طور سے اپنے آنکھوں سے وہ دیکھیں. اس کے لیے اجتماع کے ذریعے سے وہ ماحول تیار کیا جاتا ہے. اجتماع اپنی تبلیغی جماعت کو زیادہ دکھانے کے واسطے ہر جگہ ضرب تبلیغ ہے، تبلیغ زندہ باد. کتنے دیں گے؟ ارے بھولیا کم ہے، اتنے ہمارے ہو کدھر رہ رہے تم؟ سمجھ لینا بیٹا جی. اگر تم نے چھیڑ لیے نا خاندان کو گرا کے رکھ دیں گے. اتنے ہرگز نہیں. توبہ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت. پھر تو شیاطین کی تعداد اس سے زیادہ ہے، کیا کریں گے؟ تعداد دکھانی نہیں. اگر خدا نہ خواستہ کثرت پر عجب پیدا ہو گیا تو یاد ہو کہ اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض. غزوہ حوازن کے اندر مکہ فتح کیا حضور نے، صحابہ نے 10 آئے تھے، 12 ہو گئے. کتنے آئے تھے؟ 10,000 آئے تھے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے. مکہ فتح ہو گیا، 2,000 نئے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. جب اگلا قافلہ چلا حوازن کی تو 12,000 کی تعداد ہو گئی صحابہ، اور وہ 3,000 قبیلہ حوازن والے.
مقابلہ ہو گیا. تو کچھ نئے نئے صحابہ کا ہو یا کچھ ایسے صحابہ کے دل میں اتنی سی بات آئی بس. بدر میں 313 تھے، ناک سے چنے چبا دی نہ ہو، 70 گرا دیے تھے. کیا سمجھ رہے تم؟ اب تو 12,000 میں ہو. کتنے یہ کیا ٹکیں گے؟ 3,000 آٹے میں نمک کے دے بڑھاؤ رہے کھائے کا مطبخ خالی، میدان خالی. وہ تو پیارے نبی تھے. واہ واہ کیا کہنا آپ کی. لہو ہمم لا منتہا لکبارہا، کیا آپ کی ہمتیں بلند تھی. انا النبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب. ارے ابھی میدان خالی نہیں ہوا. سنو دشمنوں، میں اللہ کا نبی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں. کھڑا ہوں میں باہر، کس کے ماں نے دودھ پلائی میدان کے اندر. میدان خالی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا. سارے صحابہ پل گئے اور گھیر دیا لگا، میدان میں آ گئے اور قبیلے حوازن والوں کو چاروں طرف گھیرا ڈال کر گرفتار کر دیا. سارا مال غنیمت بنا اور ساری عورتیں باندیاں بن گئی، سارے مرد غلام بن گئے اور لا کر ان کو صحابہ کے اندر کر دیا. غالب آگے چل، لیکن تھوڑے لمحات کے لیے ناکامی ہوئی، میدان خالی ہوا. کیوں؟ وہ ہم بہت ہیں، بہت ہیں. اللہ نے کہا اچھا بہت ہے، دیکھ لو کتنے ٹکتے دکھاتے ہیں ہم لوگ. نبی جی ٹھیک ہے پتہ. اب صحابہ تھے. ابو سفیان نئے نئے ایمان میں آئے تھے، لیکن وہ خچر کی لگام پڑھ کے کھڑے تھے. حضرت علی سامنے موجود تھے اور چند صحابہ تھے. تو کثرت پر عجب نہیں، بلکہ ہم تو چھوٹا بن کر کچھ نہیں. جتنے آئے ہیں یہ بہت کم ہے، جو نہیں آئے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد باقی ہے. اپنی قلت پر ہمیں احساس ہو، زیادتی کے اپنا کچھ ہونا ہو. تو اجتماع ہمارا اس کے لیے نہیں. اجتماع کی محنت ماحول کے بنانے کے لیے. اجتماع 3 دن اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس بڑے مجمع کو دیکھنے والی آنکھیں دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کا مجمع ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین کا مجمع ہے، یہ اللہ کے دیوانوں کا مجمع ہے. یہ کھلے میدان میں آسمان تلے زمین پر پڑے ہیں، ان کے اندر راحت و آرام میں رہنے والے سینکڑوں نفوس ہیں اور میدان میں پڑے ہیں. کیوں؟ اللہ کے لیے، اللہ کا بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے. اللہ کا بندہ بن کر نیچے پڑے. پھر پڑے ضرور ہیں، اسباب دنیا سے بے نیاز، ان کی محبتوں سے کٹ کر ایک کی محبت کے اندر اور عاشقانہ طریقے سے اس کی محبت کے اندر اپنی ناک کو رگڑ رہے ہیں، پیشانی کو ٹکا رہے ہیں، کبھی کھڑے ہیں کبھی بیٹھے ہیں، کبھی اس کی یاد کے اندر اس کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، کبھی اس سے بات کرنے کے لیے نمازوں کے اندر مشغول ہیں، کبھی ذکر اذکار کے ذریعے سے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے، کبھی فقیرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے سائل بن کر دربار خداوندی کے اندر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. مانگنے والا سب مجمع ہے، دینے والا کسی کو نظر نہیں آ رہا. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. دنیا دیکھے تم کو کہ سامنے تو دکھتی نہیں مانگ رہے. فقیر مانگتا جب سامنے کوئی دکھ گیا اس کو اچھے کپڑے والا دیو نا جمعرات بڑی مراد، جو جس کا پتا جو نہ دے اس کا ہی پتا. 10 روپے کا سوال. یہاں تو کوئی دکھ ہی نہیں رہا، ہاتھ اٹھے ہوئے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ زور سے بولو. جس مالک نے پیدا کیا ہے اس مالک کے سامنے عرض داشت کر رہے ہیں، اے اللہ دے دے. پھر کبھی آپس سے بیٹھ کر اپنے پیارے نبی کی کلام کا مذاکرہ کرتے ہیں، بڑی محبت بھرے انداز میں اس کو سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دھیان سے سن رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ میرے نبی نے کیا کہا. واہ 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 واہ، دل کی دنیا معطر ہو گئی، دل منور ہو گئے. پیارے نبی کے اقوال سن رہے ہیں اور پورا انہمام، پوری توجہ نبی کی عظمتوں کے ساتھ اس کے کلام پر ہے اور دل محبتوں سے ابھر رہا ہے. بدن کے اندر عمل کے کرنے کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور موقع آگے عمل کر کے دکھا رہے ہیں. سنتیں، ہر آدمی کے سر پر ٹوپی ہے، عمامہ ہے، ہر آدمی سیدھے سادے لباس کے اندر ہے. آپ بات چیت آپس کے محبت بھری باتیں ہو رہی ہے. کوئی سارے تارا اور ادھر کی باتیں، غیبت کرنے والا کوئی نہیں دکھ رہا. کیسے رہے ہو؟ ارے یہ تو بڑے 36 کے آنکڑے تھے، وہاں جائیں گے تو ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے نا، وہ ارے بیٹھے تھے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر. ہو کیا یہ محبت بھرا ماحول.
ایک دوسرے کے ساتھ میں اخلاقی معاملات کا حسن دنیا ان کو دیکھے. کیسے لوگ ہیں؟ اتنا بڑا مجمع، کوئی دھکم پیل نہیں، کوئی کسی کو برا بلا نہیں، کوئی سر کو ہٹو نہیں. یہ نبی کے طریقے، اس کی سنتوں کو زندگی میں لانے کے ماحول کو دکھا رہے ہیں. یہ رات میں دنیا سو رہی ہے، اپنے محبوبات کے ساتھ میں مشغول ہیں، اور یہ میدان میں پڑے ہو کر اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں، اور کبھی آنکھوں کے ذریعے سے اپنے دل کو نرم کر رہے ہیں، اور کبھی اللہ سے جی لگا کر اپنے دل کے اندر کبھی پیدا کر رہے ہیں، اور سجدوں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوئے جا رہے ہیں، اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑے پڑے ہیں اللہ کے دربار میں سے. تو رات دکھائی، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو ایسا کھا رہے ہیں جیسے کہ غلام کہتا ہے انا آکل کما یاکل عبد، میں ایسا کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے. عاجزی ان کے ساری مجمع دیکھے، پوری انسانیت دیکھے، جنات دیکھے، فرشتے دیکھیں، اغیار دیکھیں، دشمن دیکھیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ بہت عجیب ہیں. بڑے بڑے سلاطین کی طرف سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لوگ آتے تھے کہ صحابہ اور یہ کیسے ہیں. تو معائنہ نگاروں نے یہ بات کو نوٹ کرایا اپنے سلاطین کے پاس کہ اس نبی کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، ان کو تہی دست نہ سمجھو، خالی ہاتھ نہ سمجھو، یہ بہت بڑے بھرے لوگ ہیں، ان سے ٹکرانا پہاڑ کی بلندیوں سے ٹکرانا ہے، تم ذرہ ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، ان کا تم بگاڑ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے جو ان کو محبت ہے اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی. نبی جی وضو کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے نبی جی کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، اپنے منہ کو ملتے ہیں. نبی جی تھوکتے ہیں تو تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اسے اپنے بدن پر مل لیتے ہیں. یہ نبی کے سامنے زور سے بات نہیں کرتے، یہ نبی کے محبت کے اندر بالکل گھلے ملے ہیں، اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. تو اس اجتماع کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت، آپ کے طریقوں عملی طور سے بتانا تاکہ امت اس انسانیت اس ماحول کو دیکھے، اس کے لیے اپنا اجتماع کرتے ہیں. ہڑبام کا نام نہیں. پھر اس اجتماع سے پہلے محنت ہے، زمین کو ہموار کرنا، دلوں کی زمین کو ہموار کرنا، اور ظاہری نقشوں کو حکم خداوندی اور سنت طریقے پر ظاہر کرنا، اس کی محنت کرنا. اس لیے مجمع سے کہا جاتا ہے، محنت کرنے والوں سے کہی جاتی ہے یہ بات کہ اے دین کی محنت کرنے والوں، اے تبلیغ کے دیوانوں، اے اللہ کے جیالو، ایک ایک گھر گھر جاؤ، در در جاؤ، ایک ایک فرد سے ملاقات کرو، اللہ کی کبریائی، اس کی عظمتوں کو بیان کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر کامیاب یقین دلاؤ کہ حضور کے طریقے میں کامیابی ہے. اور ایک ایک مسلمان سے ایمان، اعمال، آخرت کی بات کر کے اس کے دل کو نرم کرو، اس کے دل میں اللہ کی محبت اور حکام خداوندی کی محبت کو ڈال دو تاکہ وہ اس کے قدم اللہ کی طرف چلے. اور بھکاری بن کر، تم بھکاری نہیں ہو، تم دنیا کے بڑے آدمی ہو لیکن اللہ کے بھکاری ہو. یہ اللہ کی عیال ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی خوشامد پر اللہ راضی ہوتا ہے. ان کی خوشامد کون راضی ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا. ایک بچہ رو رہا ہے، ماں سمجھا رہی، مان نہیں رہا، آپ چلے گئے، او پیارے بیٹے، پیڑا کہو گے، چوکو کہو گے. اب اس آدمی کے کہنے پر بچہ خوش ہو گیا، مسکرا دیا، تو ماں بولے گی کیسے فرشتے بن کے آئے تھے جی تو، میں کب سے سمجھا رہی، مان نہیں رہے، انہوں نے چوکرا ضد میں آ گیا تھا، اب تم نے دو وعدہ بولے، واہ تمہارا شکریہ. کیا کر رہا ہے؟ تو یہ بندے اللہ سے ناراض پڑے ہیں، اللہ کے گھر میں نہیں آ رہے، نافرمانی کے تودے بنے ہوئی ہیں، شیطان کے چکر میں پڑے ہیں، حضور کی بغاوت کر رہے ہیں، آپ جا کر خوشامد کر رہے ہیں. نہیں، اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حضور کے امتی ہیں، حضور شفاعت لینی ہے، آپ کیا جامع کوثر پینی ہے. یہ بیچارہ اللہ کا باغی بندہ، نافرمان بندہ، اس کے آپ وہ اللہ کی محبت میں ٹپکنے لگے کہ واقعی میں گنہگار ہوں، میرے اللہ بڑے ہیں. اب تمہاری چند باتوں سے بندے کا دل نرم ہوا اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا. تو دربار خداوندی کے اندر ذات خداوندی کا جوش پیدا ہوا.
میرے بندے نے میرے نافرمان بندے کو مجھ سے قریب کر دیا ہے، اے فرشتوں گواہ رہو اس کی میں نے مغفرت کر دی، اور یہ نافرمان بندہ جتنے عمل کرے گا اور جب تک کرے گا اس کا سارے نیک عمل کا ثواب اس کے نماز میں لکھا جائے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ رہبری کرنے والا اچھے کام کی وہ اچھے کام کرنے والوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے گشتیں ہیں، ملاقات ہے، گھر گھر کی ملاقات ہے، ایک ایک مسلمان کی خوشامد ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے ایمان کی چنگاری اس کے دل کے اندر دی، اس کی قدر کرو، اللہ تمہاری قدر کرے گا اللہ کے لیے۔ اس کے لیے ملاقاتیں ہیں، وہ ماحول تیار کرنا ہے۔ اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ایسی لجاجت، ایسی درد بھری بات کہو، ایسی اللہ کی محبت میں ابھارو اس کو کہ اس کا دل اللہ سے لگ جائے، اس کا دل، اور 4 مہینے کہہ کر اس کو اللہ کے راستے میں ڈھکیل لو، پھر اللہ سے کہے اللہ ہمارا کام جو تھا کمی کوتاہی کے ساتھ میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کی، اب یہ تو جان تیرا بندہ جان، اس کو تو ہدایت دے، تیرے آغوش رحمت میں اس کو لے لے، ہم نے بھیجے تھے راستے کے اندر، بس جوش خداوندی جوش مارے گی اور اس کو اپنے آغوش میں لے کر وہ بھی ہدایت پائے گا اور تمہاری نسلیں ہدایت پائے گی، مغفرت کے ذریعے بنے گی۔ اس لیے دوستو یہ اجتماع کی محنت ہے، یہ خالص اللہ کی محبت میں کرنے کی ہے، اور اللہ کی محبتوں کو زمین پر اتار کر رحمتوں کو نازل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا اجتماع، ایسی پیاری دولت، اور کیسے ماحول بنتا ہے دیکھو ماشاءاللہ، کٹر سے کٹر دشمن بھی وہ دیکھ کر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ دور صحابہ کے اندر صحابہ کو دیکھ کر نرم ہو جایا کرتے تھے، کیا مجال اس کی کچھ کرے، اور کہا کرتے تھے یہ تو دن میں گھوڑوں کے سوار ہیں اور راتوں کے اندر اللہ کے سامنے اپنے مسلمانوں پر کھڑے ہیں، ان سے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ فلسطین کو فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو فقیرانہ زندگی کے ساتھ میں حاضر ہوئے، شاہانہ زندگی کے ساتھ میں نہیں۔ رعب شاہانہ تھا، رعب اور دبدبہ شاہانہ تھا، حالت فقیرانہ تھی۔ 14 پیبند لگے تھے امیر المومنین کے بدن پر، کپڑے پر، اور اخلاق کے عمدگی کا حال یہ تھا غلام اونٹ پر بیٹھا ہے، اور امیر المومنین مومنین کا سردار اونٹ کی نکیل پکڑ کر نیچے چل رہا ہے۔ غلام رونے لگ گیا، بابا جی عمر بابا یا امیر المومنین، نہیں نا میں غلام ہوں نا، نہیں بیٹھ جتنا بولا اتنا سننا دیا بیٹھے جاؤ، یہ بیٹھے کیا کریں، اونٹ پر بیٹھے، تیری باری ہے بیٹھے۔ دشمن دیکھ رہے ہیں، کتابیں کھول رکھی ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تورات ہے، ان آسمانی کتابوں میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مقدسہ کو بیان کیا گیا ہے، وہاں پر اس امت کی صفات کو بیان کیا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا تھا کہ بیت المقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی فتح کریں گے، اور فتح کرنے کے دن ان کا حال یہ ہوگا، وہ قافلہ ایسا آئے گا۔ کتاب میں دیکھ رہے تھے، حضرت عمر کو دیکھ رہے تھے، کتاب میں دیکھ رہے تھے، صحابہ کو دیکھ رہے تھے، تو وہ بجائے کہ شہر میں جیسی داخلے مقابلہ کرتے، سارے چودھری آ گئے پاس میں اور کہا یا امیر المومنین، اس کے مستحق آپ ہیں، بیت المقدس کے مستحق آپ ہیں، چابیاں لیجیے، آپ داخل ہو جائیں، ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، ہم آپ کا حوالے کر رہے ہیں، بغیر کسی اس کی رعب اور دبدبہ، فقیرانہ شان۔ تو ہمارے اجتماع کی محنت ایسی ہو، گھر گھر جا کر، رعب تو بہت ہوں، اللہ والے آئے ہیں، جب گلیوں میں چلو گے نا تو عورتیں گھروں میں نہیں نا آئے نا وہ جماعت والے ہونا، وہ اندر لوگ ارے باپ رے سٹا کھیلنے والے بھاگیں گے وہاں سے، ارے جماعت والے کیا بول رہے، چلتے نا آتے نا، کہاں چلنا پڑتا، اجتماع آ رہے نا بابا 4 دن چلتے نا، کام بہت ہے نا ہم کو، ایک دم بادب کھڑے ہو جائیں گے، وہ رعب پڑا ان کے دل کے اوپر سے۔ ورنہ تو وہ ایسے لوگ ہیں، پولیس آتے آئے نہ رہے جن جنا دیجیے نا، اب تو میں نے تیرے کو کہا آیا، ان سے بھی ڈرتے ہو۔ جماعت والے دکھ گئے، ٹوپی والے 2 آدمی 3 آدمی گشت آئے نہ رہے، کس سے ڈرتے ہو، ان سے ڈرتے ہو، رعب۔ لیکن ہماری شان فقیرانہ،
भागो मत, ओ हमारे प्यारो, अरे रुको नो, हम तुम्हें बात देने के आते हैं ना। क्या दे रहे? बोलने बाबा नहीं ना, हम गुनेगार, चुप बैठ, क्या गुनेगार है, तौबा कर, आ जा मस्जिद में, आ जा। आता ना, कपड़े नहीं ना, आ चल ले कपड़ा ले, आ चल गुसल खाने के अंदर नहा धोकर आ जा। ऐसा करता करे नहीं ना, मैं ऐसा था कि बच्चे ने पेशाब कर घेत ले नाले धो चला जा। हाँ आता ना बाबा, जैसे बोलो वैसे, जो उसे गुनाहों का एहसास है उसको, आपके नेक अमल का असर उसके दिल पर है। अल्लाह की बात आपने कही है तो उम्मत के अंदर माहौल बनेगा। इसलिए दोस्तों तुम शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको दावत की निस्बत दी और इस काम के अंदर अल्लाह हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मौत तक जमेंगे इंशाल्लाह। कब तक? और मौत तक इस मेहनत को करेंगे और हर साल 6 महीने अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे। बड़ा 6 महीने हम तो ही खुश हो रहे हैं। क्या लगाएंगे? पूरी जिंदगी क्या लगाएंगे? जब भी तकादा, 6 महीने तो उसूली हैं, लेकिन इसके अलावा जब भी तकादा आए जिंदगी हासिल है। मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराज, बस खुश नहीं, मैं इसी के लिए पैदा हूँ। मैं अल्लाह के तीरों में से एक तीर हूँ, जल चाहे उधर फेंक दो। और ये तो आखिरी दर्जे की बात है। असल दर्जा तो ये कि हर मुसलमान अपने दिल में तकादे पैदा करें कि उम्मते मुस्लिमा इर्तिदाद की तरफ जा रही है, मस्जिदें खाली पड़ी हैं, मुसलमानों के बच्चियों का बुरा हाल है, मुसलमानों के नौजवानों का हाल दिगरगों है। मुझे अपने रात में नींद कैसे आ सकती है? मैं अपने राहतों के अंदर कैसे रह सकता हूँ? मैं तो अल्लाह का दीवाना हूँ। इन बंदों को अल्लाह के करीब करके रहूंगा। मेरी जिंदगी में इसी के लिए तकादे पैदा करें। फुला इलाके के अंदर वहाँ पर काम कम है, अमीर साहब मैंने जमात बनाया है, आप मुझे रुख दे दो, मैं उस इलाके में जाके काम करूँ। बहुत कम, कोई खाने को पूछता नहीं, हम खिलाएंगे और काम करेंगे। तकादे पैदा करके अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए अपने खुद असबाब पैदा करें और चलते रहें। इसी के लिए इतना पूरा मजमा है। फिर ये मजमा अमरावती शहर का है, अतराफ का है। इस शहर की खुसूसियात हैं, इम्तियाजात हैं पूरे बरार के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हाँ, अल्लाह ने शहर को शुरू से कबूल किया है। यौम अव्वल में जब भोपाल के लोग यहाँ पर आए, हमारा काम भोपाल से है, तो यहाँ के मुखलिसीन लोग, दुनिया के एतबार से बड़े लोग, उन्होंने काम का इस्तकबाल किया, काम करने वालों का इस्तकबाल किया और फिर दिलो जान के साथ में काम को पूरे इलाके के अंदर फैलाने के लिए अपने खून को पसीना बहाकर और जिंदगियों की जानो माली कुर्बानियां देकर पूरे इलाके को खड़ा किया है। ये मरकजी शहर है। हाँ, पूरा शहर एक तरफ, पूरा इलाका बरार एक तरफ। हाँ, पूरे बरार की दीनदारी एक तरफ, अमरावती शहर की दीनदारी और हमीयत खुरूज अल्लाह के रास्ते का एक तरफ। अगर अमरावती शहर के लोग तय कर लें कि हमें हर घर से एक आदमी देना है, खुदा की कसम पूरे इलाका नहीं, पूरे हिंदुस्तान इतनी जमातें नहीं निकाल सकता जितने शहर से जमातें निकलेगी। बनेगी नहीं बनेगी? बोलो कितने घर होंगे? एक मोटा मोटा अंदाज, अरे 1 लाख घर तो होंगे। डरते डरते बोल रहा हूँ, कम से कम मुसलमानों घर कितने हैं? एक पकड़ो मोटा अंदाज, कितने? 3 लाख की आबादी है मुसलमानों की, ज्यादा है? कितने लाख की आबादी है? काम कर रही पता नहीं है कितने मास्टर होंगे इसके अंदर। तकरीबन अमरावती शहर की मुस्लिम आबादी 6 लाख से कम नहीं है, उससे ज्यादा हो सकती है। 6 लाख में से कम 2 लाख तो मर्द होंगे। कितने? जोर से बोलो। अब उन हर घर से एक आदमी पकड़ो तो 1 लाख आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल सकते हैं। अगर हर घर से एक आदमी निकाला हमने और अल्लाह निकाल दे और 1 लाख लोग ले जाए, बताओ पूरे दुनिया में कोई मिसाल मिलेगी इसकी? अरे बोलो ना, वो नहीं मिल सकती। 2500 जमातें निकाली इलाके वालों ने, लेकिन जहां से एक शहर से 1 लाख आदमी निकल गए तो कितनी जमातें बनाएंगे? हमेशा कितनी बनाती जमात अपन? तुम बोलो ना, कितने बन जाएंगी? 10,000 जमात नहीं, कितने बोल रहे? 10,000 जमात, एक शहर से 10,000। अरे बाप रे! हाँ, ये तो कम से कम हुआ। हर घर के हर आदमी को निकाल दिए तो फिर तो पूरे दुनिया में कम ठोक डालेंगे अपन। हाँ,
اے بولے تبلیغ کی تاریخ سن لو، 6 لاکھ ہے، 2 لاکھ مرد بالغ ہے ہمارے یہاں پر، 2 لاکھ کے 2 لاکھ اللہ کے راستے میں چلے گئے، اور گھر کے معصوم بچوں نے اپنے کاروبار کو سنبھالا ہے، 12 سال 13 سال 14 سال کے بچوں نے، بچوں کم وہ سمجھو، بہت کالی ماسٹر بن کے بچے آج کل، آج سارا آن لائن ساری چیزیں ہو رہی ہے، وہ جتنے کھانا وہ کرتے تم کو نہیں آتا، یوں نکال دیتا بوٹو، چھوٹے چھوٹے بچے ٹائم پہ، اب یہ دیکھو ابو کو دکھا رہا ہوں، ارے باپ میرے کو سمجھتا نہیں، تو کاروبار میں بہت ہوشیار ہے وہ، حوالے تو کر کے دیکھو تم، اب بنانے والے کون ہیں بولو؟ تو میرے پیارو اپنی قدر کرو، اپنی قدر کرو، محنت میں لگو، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، ہم اللہ کے ہیں، ہم کس کے ہیں بولو؟ اللہ ہمارا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پکی بات، ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے، نہیں کرو محنت اللہ کے لیے، دیوانے بن جاؤ، جب اللہ ہی ہے تو پھر کیا بات ہے، محنت میں لو، ہر گھر سے ہر گھر گلی ہر کوئی فرد نہ چھوٹے، حتیٰ کہ مرد اور مردوں کے ساتھ عورتوں کے جذبات بنے کہ تم جماعت میں جا رہے ہیں ہم بھی چلتے نا، جیسے دور صحابہ کے اندر بس بدی جا رہے ہیں اور چپکے سے نکل جاتی تھی جماعت کے اندر، حضور نے لوگ آخر آ گئی، ساری ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ کے راستے میں جانے دیا، اللہ کے نبی ہم چلیں گے، 11 کے 11 تیار، 9 تو موجود رہی، 2 عورتوں جلدی انتقال ہو گیا، 9 ازواج آپ کی ہمیشہ رہی، تو 9 کے 9 تیار، تو حضور قرآن دازی کرتے تھے، کون چلے گا قرآن کے ساتھ، تو صحابہ کی بیویاں، ہمارے اندر مستورات کا بھی جذبہ، ہم چلیں گے اللہ کے راستے کے اندر، شہادت کا جذبہ، اللہ کے دین کی محنت کا جذبہ، وہ ماحول تیار کر کے، صرف 15 دن باقی ہے، کتنے دن باقی ہے بولو؟ 15 دن، اس 15 دن کے اندر یہ ماحول پورے شہر میں پورے برار کا بننا چاہیے، آپ شہر اس کے اطراف کے ماحول کے اندر محنت میں لگ جاؤ، اس کے اثرات پورے دنیا پر پڑیں گے، پورے دنیا کے اندر انشاءاللہ وہ ماحول قائم ہوگا، لیکن شرط ہے کہ مجمع پوری تندہی کے ساتھ رات اور دن اس محنت میں لگے، دن بندوں کی خوشامد میں، رات اللہ کے دربار میں آنسو کو بہاتے ہوئے کھڑے رہ کر گزار دو، اے اللہ تیرے بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تیری ہے، تیرے رحمت میں جوش پیدا کر دے، اور تیری غیرت سے ایک ایک انسان کو ہدایت دے دے، اور ہمارے اس اجتماع کو تو 100% کامیاب کر کے ذریعہ ہدایت قرار دے دے، قیامت کے دن تو یہ کہہ دے، اے امراوتی والو تمہارا اجتماع قبول، تمہاری وجہ سے میں نے سارے انسانوں کو ہدایت دے دیا۔ وہ بڑے غیور ہیں، بڑے پیار کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں، وہ مومنین کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، کریں گے سب محنت، جی سے بولو آج اللہ کے تعلق کو، اللہ کے محبت کو دل میں کر، میں اللہ کو، اللہ میرے ہیں، اب میری جان اللہ کے لیے، میرا مال اللہ کے لیے، بولو کیا کرنے کا ہے، کیا بولیں گے تبلیغ والے، کمزور لوگ ہیں وہ، کتنا بولیں گے مانے، بولے 5 مہینے کو تیار، تو ساری زندگی دینے کو تیار ہے، مجمع تیار ہے نا سب کے سب، پوری زندگی کہیں بھی بھیج دے تو باتیں بھی جان پر تو نہیں آئیں گے تمہارے، نہیں نہ ہو جمتا نہیں، ایسا تو نہیں بولیں گے نا، تو بولا 5 مہینے کے لیے اور اچھے خرچ کے ساتھ اللہ نے تم کو مال دیا، تبلیغ کی برکت سے مال ملا ہے، دعوت کی محنت سے، ورنہ تو بیل گاڑیاں نہیں دے پاس ہوتے، بکرے پر